أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ علیہ۔ جی اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یہ تو بار بار پڑھتے ہیں، اے ایمان والو، یا یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایمان والو لا تقولو، نہ تم کہو، لا نہ تقولو تم کہو، رائنا رائنا یعنی رعایت کیجیے، یہ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ جب وہ بات کرتے ہیں یہ نہ کہو رائنا، یہ لفظ استعمال نہ کرو، وقولو اور کہو انظرنا انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، واسمعوا اور غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم اور کافروں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ما یود الذین کفروا، ما نہیں چاہتے الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرکین میں سے، یعنی مشرکین میں سے بھی کافر اور اہل کتاب میں وہ نہیں چاہتے ان ینزل ان کہ ینزل نازل کیا جائے یہ مجھول فعل مضارع مجھول، ینزل کہ نازل کیا جائے علیکم تمہاری طرف یا تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی مشرقین کے اور کافر اور جو کافر مشرقین میں سے اہل کتاب میں سے وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی بھی بھلائی اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی جائے یا اترے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ذریعے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، ذو کا مطلب والا، فضل فضل اور عظیم بڑے فضل والا، ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے، ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے یا تبدیل کرتے، من آیتن کوئی آیت سے یا کوئی آیت، او ننسہا یا نہیں ہم اسے بلاتے، ننسیا نہیں ہم بلاتے اسے، ننسیا ہم بلاتے اسے، نعتی بخیرن ہم لے آتے ہیں، بخیر بھلائی، اس سے بہتر، بخیر یعنی ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، منہا اس سے بہتر، او سے یا اس جیسی، یعنی ہم کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کرتے یہاں تک ہم لے آتے ہیں اس کے بدلے اس سے بہتر یا اس جیسی ہی کوئی اور۔ علم تعلم کیا تم نے نہیں جانا، علم کیا، لم تعلم جب لم لگ جائے گا تو اس کا ماضی میں ترجمہ ہو جائے گا، بس تعلمو ہے، تعلمو تم جانتے ہو، مگر لم کی وجہ سے یہ بن گیا تعلم، یہاں سے پیش ختم ہو گیا اور اس کا ماضی میں ترجمہ چلا گیا، کیا تم نے نہیں جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر اللہ قادر ہے، علم تعلم کیا تم نے نہیں جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہی آسمان اور زمین کی، وما لکم
اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا من ولیوں کوئی مددگار کوئی دوست ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار، یعنی تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ ہی کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون، ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، تو سے ہے نا یہ مخاطب سے، تو یہ کہ کیا تم چاہتے ہو ان تسالو کہ تم سوال کرو، ان کہ تسالو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، رسول آگے کم تم اپنے رسول سے، کما جس طرح سئلا سوال کیے گئے، ماضی مجہول، سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، یعنی تم چاہتے ہو کہ تم اسی طرح اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وَمَن اور جو يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ یعنی جو اختیار کرے گا یا بدل لے گا کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، یعنی جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے گا، فقد ضل بس یقیناً ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضل وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، سواء السبیل سیدھے راستہ، وہ جس نے تبدیل کر لیا یا جس نے اختیار کر لیا کفر ایمان کے مقابلے میں تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ ودا کثیر من اہل، ودا مانے وہ چاہتے ہیں، ودا وہ چاہنا، وہ چاہتا ہے، کثیر یعنی وہ اکثر ان میں سے چاہتے ہیں، کون، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کہ کاش، یردونکم وہ لوٹا دیں تمہیں، ردونا پڑھا نا ہم نے، ردو لوٹانا، وہ لوٹا دیں تمہیں، تمہیں وہ لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کافر بنا کر کفر کی طرف، یعنی وہ تمہیں لوٹا، بہت سے کثیر من اہل کتاب میں سے وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں وہ لوٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافر کی طرف، کفر کی طرف، حسدن کیوں، حسد سے، حسدن من عند انفسہم حسد جو ان کے پاس ہے، من عند انفسہم یعنی ان کی جان ان کے نفس میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے، من بعدی اس کے بعد، ما تبینہ جو تبین لہم الحق، تبینہ کھول دیا بیان کر دیا گیا ہے تمہارے لیے حق، اس کے بعد کہ تم پر حق واضح ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی یہ کفار اپنے حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں، فاعفو معاف کر دو انہیں، پھر بھی اللہ نے کہا فاعفو معاف کر دو انہیں، وصفحو اور درگزر کرو، درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ، یاتی ویسے تو یاتی اللہ لے آئے آ جائے اللہ، مگر جب بے آ گیا اس کا کہ بی آ رہا تو ہو گیا لے آئے اللہ، یاتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اس وقت تک آپ ان کو معاف کریں اور درگزر کریں، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان سے آپ درگزر کریں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی تفصیل اس کی، تو یہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جو بات انہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے رائنا کی، یعنی ہمارے رعایت کیجیے، رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کیجیے، مگر ہوتا یہ تھا کہ اس مجلس میں یہودی بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اس کو تھوڑا سا کھینچ دیتے تھے، رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، یعنی دوبارہ ہماری طرف اس کو دوبارہ آپ ارشاد فرمائیں۔ اب دیکھیں نا ہم جو تھوڑا سا کھینچ جاتے ہیں نا اس سے کتنا فرق پڑتا ہے، جو ہم نے عین ای کو اگر ای کر دیں تو کیا بن جائے گا، وہ یہودی ہوتے تھے پھر جان کے کھینچ کو کہتے ہیں رائنا، رائنا کا مطلب ہے یہ رائنا ہے، اس کا مطلب رعایت کیجیے، اور وہ پڑھتے رائنا، رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے عین زیر ای کو رائنا پڑھنے میں، رائنا پڑھنے میں کتنا فرق ہے، اس لیے تھوڑا قرآن بالکل تھوڑا سوچ اس پہ زیر یا نہ لگائے، رائنا نہیں ہے رائنا، یعنی رائنا رعایت کے وہ کہتے تھے رائنا ہمارے چرواہے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ تم یہ کہو انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہو کہ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور غور سے سنو، یعنی ایسے الفاظ جن سے شبہ ہو کہ ان سے تاخیر ہو رہی ہے، کسی کی بے عزتی ہو، تو ان کے الفاظ کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے ایسے الفاظ بھی، اور پھر اگر الفاظ بھی ان سے منع کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اور بھی طور طریقے ہیں ان سے بھی ہمیں ان کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ والکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس کے لیے یہودی یہی نہیں کرتے، جب وہ السلام علیکم بھی کہتے تھے تو آپ کبھی عائشہ سے دیکھ کر کہتے ہیں، وہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم ہم کہتے ہیں اس کا مطلب سلامتی ہو آپ پر، اور وہ کہتے تھے السلام علیکم کھینچ کے لام کو غائب کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ موت آئے، نعوذ باللہ آپ پر موت طاری ہو۔ تو اس طرح اگر کھینچ کے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے الفاظ جو وہ اس طرح کے کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے ان کی یہ کتنی ان کی طبیعت میں کمینگی اور شرارت تھی، تو صاف واضح تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ، ان کے قول سے اور مشابہت کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا، نیز ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، جو میرے حکم کی مخالفت کرے، جو یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے، اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھ دی ہے، اور جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر ہم نے یہودی اور نصارہ کی مشابہت کی، ان کے مطابق ہر کام کرنے لگ گئے، تو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں ان میں سے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اس لیے کام کرنے سے پہلے بہت ذرا سوچ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ اور ایسے الفاظ سے بھی جس سے کسی کی توہین ہوتی ہے، جس سے دو مطلب نکلتے ہیں، ان سے بھی بچ لینا چاہیے۔ آگے کیا ہے، مایا وید الذین، اور نہیں چاہتے کافر من اہل الکتاب اور مشرکین، اور اہل کتاب مشرکین میں سے کہ ان ینزل، کہ نازل کی جائے آپ پر کوئی بھلائی تم آپ کے رب کی طرف سے، یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی بھلائی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ، مگر اللہ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہے۔ یعنی یہودیوں کو تو یہ خواہش تھی کہ ہم ان کی نسل سے، ان کی قوم سے کوئی نبی آتا، اس لیے ان کو حسد تھا، اور مشرکین یہ چاہتے تھے کہ کسی سردار پہ کیوں نہیں اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتر گیا قرآن، وہ تو یہ چاہتے نہیں، مگر یہ اللہ کہتا ہے کہ جس اللہ چاہے جس کو اپنی طرف سے اس کو رحمت میں، اس کے ساتھ رحمت میں جس سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل، اللہ بڑا فضل والا، اللہ فضل والا ہے۔ اب آگے جو آتا ہے، ما ننسخ من آیت، اور نہیں ہم منسوخ کرتے یا تبدیل کرتے من آیت کوئی آیت، فننسہا، اور نہ ہی ہم بھلاتے ہیں اسے، نعتی ہم لے آتے ہیں بخیر اس سے، بخیر من اس سے بہتر، او مثل اس یا اس جیسی ہی، یعنی کوئی اگر منسوخ کر دی جاتی تھی، کوئی جو پہلے جو ایک حکم چل رہا ہوتا تھا اور اس کو اگر اللہ نے بدل دیا، تو یہودی اعتراض کرتے تھے کہ یہ پہلے حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا، اب یہ کیوں بدل دیا گیا، یہ پہلے بھی اللہ نے کیوں بدل دیا۔ پر اس طرح وہ تورات کو بھی اس میں اس لیے مانتے ہیں اللہ نے بہت سی چیزیں جو پہلے تھی ان کو انہوں نے ختم کر دیا، ان کی شریعت میں وہ چیزیں نہیں تھیں، اللہ کے رسول بھی جب ہے ان وہاں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں تو انہوں نے اس پہ اعتراض شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک کوئی چیز ہم بدلتے نہیں ہیں جب تو اس سے بہتر نہ لے آئیں، کیونکہ جو چیز پہلے چل رہی تھی اس زمانے تک تھی، اس تک ہی تھی، اس کی مدت یہاں تک ختم ہو گئی، اس کے اس زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھی۔ اس کی مثال جیسے دی گئی ہے کہ سیدنا کے زمانے میں تو بہن بھائیوں کا نکاح بھی جائز تھا، شروع سے بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا، اس کی اس وقت ضرورت تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح پہلے بیت المقدس ہمارا سب کا قبلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت عرصے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی اور اللہ نے جب چاہا تو آپ نے بدل دیا قبلے کا رخ، آپ مسجد حرام کی طرف کر دیا، اس پہ بھی اعتراض ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو اللہ کی اس وقت تک ہے جب اللہ کی مرضی ہے کہ جب تک چاہے، اسی لیے آگے لگا اللہ تعالیٰ اللہ کل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس حکم کو چاہے اسے بدل دے،
جس کو چاہے منسوخ کر دے، یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کو لانے کو نسخ یہ کہتے ہیں۔ پہلے شریعت کے احکامات دوسرے حالات جب شریعت آئی اسے منسوخ کر دیے گئے۔ تو اس پہ یہ اعتراض کہ یہ کیوں ہوتا تھا، تو اس کا یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ وہ اتنی مدت کے لیے تھا، اس مدت کے لیے تھا، اور جب اس کے ختم ہونے کا یہ دوسرا آ گیا تو سمجھو کہ اس کے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا۔ کہ پہلا حکم بھی ہے حکمت تھا اور بعد میں اس سے بہتر حکم آ گیا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اس لیے کہنا اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے نہیں جانا کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات، اللہ اسی کے لیے بادشاہی، اسی کی بادشاہی ہے۔ اگر بادشاہ کی مرضی جب چاہے جو حکم لے آئے، اگر وہ بدل نہیں سکتا تو پھر بادشاہی تو نہ ہوئی۔ تو اسی طرح اللہ اسی کے لیے بادشاہی بآسمان و زمین، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون سا حکم کب تک ہے، کون سا بدل دینا ہے۔ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولیم کوئی مددگار، کوئی تمہارا دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون اور تم چاہتے ہو، ام کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان تسالو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئلا جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ من قبل، یعنی یہ روک دیا گیا ہے کہ تم اس طرح کے زیادہ سوالات اللہ کے رسول سے نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کو ہمارے سامنے ہمیں دکھاؤ، اس طرح کے وہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس لیے روک دیا گیا ہے کہ اگر قرآن نازل ہوتے وقت اگر کرو گے تو ایسی ایسی باتیں ہو جائیں گی جو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے فرمایا کہ حج ہر مسلمان پہ ایک مرتبہ، ہر مسلمان پہ حج فرض کیا گیا، تو ایک شخص کھڑا ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ چپ رہے۔ اس نے پھر کہا ہر سال۔ اس نے 3 دفعہ پوچھا ہر سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں، اور آپ نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر یہ تم پر واجب ہو جاتا کہ ہر سال حج کرو، تو کس کس استطاعت ہے کہ اس لیے ایسے سوالات نہ کرو، اور خاص اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ اسی لیے صحابہ کرام کوئی زیادہ سوال کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ پھر انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدو آئے گا، کوئی گاؤں سے کوئی آدمی آئے گا وہ سوال کرے گا، تو یہ سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسے سوالات نہ کیے جائیں کہ کوئی چیز ہم پہ بھاری ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص مسلمانوں میں وہ ہے جو کوئی ایسا سوال کرے اور اس کی وجہ سے ایک حلال چیز حرام کر دی گئی، اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ ایسے سوالات تم نہ کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے، تو کیا ہو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ تو جو کوئی مرتد ہو گیا یا اس نے ویسے ہی مسلمان بنائے تو وہ یقیناً وہ گمراہ ہے۔ اود کثیر من اہل کتاب اور چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ وہ کہ کاش یردونکم وہ بدل دیں، وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، من بعد ایمانکم کفارا کفر کی طرف، حسد من عند انفسہم حسد کی وجہ سے جو ان کی نفسوں میں ہے، ان کے اندر ہے، من بعدی اس کے بعد کے بعد تبین لہم الحق جبکہ واضح ہو گیا ہے تمہارے لیے حق، تم پر حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ یہ چاہتے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے کہ آپ کو یہ کافر کی طرف کفار کے لوٹا دیں۔ فعفو معاف کرو، فصفحو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا امر، اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم آ جائے گا تو اس کے بعد، جب حکم آ گیا تو اس کے بعد کافروں سے جنگ بھی ہوئی، اور یہ سب حرام، جب تک نہیں آتا تو ان کو درگزر کریں۔ جی صدق اللہ العظیم۔ اس پہ کسی کو کوئی سوال تو نہیں یا کوئی لفظ مشکل ہوا ہو؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہم آگے اس دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں، ہمارے صلاۃ والے پہ، یہ تو آسان ہی چل رہا ہے۔